अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मनहज तहकीक में आज हमारा 35वां सबक है, जिसका उन्वान है फ़हरिस्त आयात और अहादीस बनाने का तरीका। नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में हमने तहरीर मकाला के अंदर इक़्तिबास पर बात की थी कि तहरीर मकाला में जब हम इक़्तिबास लिखेंगे तो लिखने का क्या तरीका होगा, इक़्तिबास की कितनी और कौन कौन सी अक़साम हैं, इस पर हमने तफसील से बात की थी। आज का सबक चूँकि हमारा फ़हरिस्त आयात और अहादीस पर है, कि आज के सबक में हम सीखेंगे कि मकाला के अंदर जो हम आयात लिखते हैं और अहादीस लिखते हैं उनकी फ़हरिस्त बनाने का क्या तरीका है। यूँ तो उमूमन जो तलबा व तालिबात हैं वो ये करते हैं कि अहादीस और आयात जितनी भी होती हैं उनको कॉपी करते हैं, मकाला के आखिर में उनको पेस्ट करते हैं और फिर शुरू से लेके जिस सफ़े पर जो आयत होती है वो सफ़ा नंबर लिख देते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि अक्सर हम जब मकाला में कोई थोड़ा बहुत रद्द बदल करते हैं तो उससे वो पेज नंबर तब्दील हो जाता है और जो आखिर में हमने फ़हरिस्त बनाई होती है उसमें भी हमें जाके सारी तब्दीलियां करनी पड़ती हैं। लेकिन आज जो तरीका हम सीखेंगे उसमें हम इस तरह की मुश्किल से बच पाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह बिल्कुल आसानी से हम फ़हरिस्त बना पाएंगे। ये देखें, आपके सामने मैंने अपना मकाला खोल लिया है। इसमें यहाँ पर आयात भी मौजूद हैं, अहादीस भी मौजूद हैं। तो इसके फ़हरिस्त बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, होम पेज खोलेंगे। होम पेज में आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट के ऑप्शन में मुख्तलिफ़ ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने ये तीसरे वाला सेलेक्ट करना है जहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखें जो एक जैसी फॉर्मेटिंग थी, यानी हमने आयात की फ़हरिस्त बनानी है या हदीस की फ़हरिस्त बनानी है तो उसके ऊपर मैंने कर्सर रख के यहाँ से उसको सिलेक्ट किया। तो जहाँ जहाँ ये सेम फॉर्मेटिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी सिलेक्शन यहाँ पर हो चुकी है, यानी पूरे मकाले में जहाँ जहाँ पर भी ये आयात आई हैं उनकी यहाँ से सिलेक्शन ख़ुद ब खुद हो चुकी है। उसके बाद जो दूसरा अहम काम है वो हमने ये करना है कि हम जाएंगे रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में जाके हमने ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने इसको लेवल 1 में कर देना है। जब हमने इसको लेवल 1 में कर दिया तो उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि जहाँ पर हमने फ़हरिस्त बनानी है वहाँ पर जाके हम कर्सर रखेंगे, यानी यहाँ पर हमारा मकाला अगर मुकम्मल हो गया, मैं यहाँ पर फ़हरिस्त बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगी और उसके बाद मैं रेफरेंसेस में ही जाऊँगी। रेफरेंसेस में यहाँ पर मौजूद है टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं तो मैंने ये जो शुरू में ऑटोमेटिक या मैनुअल है इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, बल्कि यहाँ पर मौजूद है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा एक पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपने मज़ीद कुछ सेटिंग करनी है, आप अपनी मर्ज़ी से जैसी भी सेटिंग करना चाहें वैसी हो सकती है। ये देखें आपके सामने ये दो चीज़ें हैं कि शो पेज नंबर, नहीं आप इसको चेक करेंगे तो ठीक, अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे तो जैसे यहाँ पर ये देखें मिसाल के तौर पर हमें उन्होंने प्रीव्यू दिया हुआ है कि आप जहाँ यहाँ से जैसी सेटिंग करेंगे वैसा यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अगर शो पेज नंबर के ऊपर सेलेक्ट नहीं कर रही तो ये देखें यहाँ से पेज नंबर गायब हो जाएगा, लेकिन मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये पेज नंबर शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जितने भी पेज नंबर हैं वो सारे एक सीक्वेंस में आए, यानी ये ना हो कि 1 यहाँ लिखा हो, 2 यहाँ लिखा हो, 3 कहीं और पर लिखा हो, यानी हम चाहते हैं कि इसकी अलाइनिंग दुरुस्त हो, तो इसको भी हम साथ में चेक कर देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर टैब लीडर्स, इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं, आप इसको नन भी कर सकते हैं, यानी ये जो हेडिंग है या जो आप जिस की फ़हरिस्त बनाना चाहते हैं उसके अंदर और पेज नंबर के अंदर आप कोई गैप देना चाहती हैं और वो गैप शो हो या ना हो ये उस हिसाब से सेटिंग होगी। यानी अगर आप खूबसूरती लाना चाहते हैं तो आप डॉट्स के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें डॉट्स आ जाएंगे। अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं तो वो लाइन आ जाएगी, यानी आप अपनी मर्ज़ी से इसको तब्दील कर सकते हैं।
پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہاں مزید اس کا فارمیٹ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے حساب سے یہ فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں. آپ جیسا بھی رکھنا چاہیں، آپ کو جیسی ضرورت ہو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. چونکہ ہم اس کو بالکل سمپل ہی رکھتے ہیں تو ہم سمپل پر کلک کریں گے یا پھر اس کو ویسے ہی رہنے دیں گے. پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہاں پر ہے شو لیولز. یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنی فہرست میں کتنے لیول شو کرنا چاہ رہے ہیں. تو چونکہ ہم نے یہاں پر جب سیٹنگ کی تھی تو ہم نے صرف لیول 1 اس میں شامل کیا تھا، تو اس لیے ہم یہاں پر بھی لیول 1 کو ہی شامل کریں گے. یہاں سے آپ تبدیل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو میں نے لیول 1 کر دیا ہے. اب اسی حساب سے ہمارے پاس یہاں پر فہرست بن جائے گی. اب میں اس کو اوکے کر دوں گی. اوکے کرنے کے بعد یہ تھوڑا سا وقت لگا ہے لیکن ہمارے پاس یہ فہرست بالکل تیار ہو کر آ گئی ہے. یہ دیکھیں یعنی جتنی آیات تھیں اس پر جو فارمیٹنگ لاگو ہوئی تھی وہ جہاں جہاں جس عبارت پر وہی فارمیٹنگ لاگو ہوئی ہے تو وہ ہماری فہرست میں شامل ہو گیا. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ آپ جب فہرست بنانے لگیں تو آپ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ آپ نے جس فارمیٹنگ کو سلیکٹ کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کی فہرست میں شامل ہو جائیں گی. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ غلطی سے فصل نمبر یہ بھی اس میں شامل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ تمہید بھی اسی فارمیٹنگ میں آ گئی، تو اس وجہ سے یہ فہرست میں شامل ہو گئے. اگر ہم نے اس کی ابتدا میں سیٹنگ کی ہوتی تو یہ ساری چیزیں اس میں نہ شامل ہوئی ہوتی. امید ہے کہ فہرست بنانے کے طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. بالکل اسی طرح سے جیسے یہ میں نے آیات کی فہرست آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا کہ آیات بھی آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ پیج نمبر بھی آ گیا کہ کس پیج پہ کون سی آیت ہے. اسی طرح ہم لوگوں نے احادیث کی فہرست بھی بنانی ہے کہ اس کے لیے بھی آپ سب سے پہلے جو ٹیکسٹ ہے، جو متن ہے، اس کی آپ فارمیٹنگ کریں گے، یعنی اس کی سیٹنگ کریں گے کہ فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے احادیث کا. جب آپ اس کی فارمیٹنگ کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کو سلیکٹ کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے طریقہ بتایا تھا. اب فارمیٹنگ کا بھی ایک آسان سا طریقہ ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر یہ چھوٹا سا ایک برش بنا ہوا ہے، فارمیٹ پینٹر اس کو کہتے ہیں. آپ نے فرض کریں یہ والا جو ٹیکسٹ ہے یا یہ جو فارمیٹ ہے آپ یہ چاہتی ہیں کہ اس کا بھی وہی فارمیٹ ہو، تو آپ نے اس کے اوپر بھی اس کو کاپی کر دینا. یعنی سمپل آپ اگر یہ والا فارمیٹ یہاں سے کاپی کر کے چاہتی ہیں کہ یہ والا یہاں پر اسی طرح سے سیٹ ہو جائے تو آپ کیا کریں گی، یہاں پر کرسر رکھیں گی. کرسر رکھنے کے بعد آپ نے اس جو فارمیٹ پینٹر ہے اس کے اوپر کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کے کرسر کے ساتھ یہاں پر ایک برش آ جائے گا. آپ نے اس برش کی مدد سے جو فارمیٹ یا جو متن آپ جس فارمیٹ میں منتقل کرنا چاہتی ہیں اس کو آپ سلیکٹ کریں گی تو یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک طریقے سے ہی فارمیٹنگ ہو گئی. یوں تو ہم یہ کرتے ہیں نا کہ جیسے یہ عبارت ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا سائز کیا ہے، پھر اس کے لیے کون سا فونٹ یوز کیا گیا، تو ہم دوسرے کو بھی جا کے اسی طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں، پھر اس کا فونٹ سائز چینج کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم لوگ فونٹ سٹائل چینج کرتے ہیں. تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ سمپل کیا کریں گے، جو فونٹ جہاں پر آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد برش پہ کلک کریں اور پھر آپ نے جس کو کرنا ہے وہاں اس کو کاپی کریں تو وہ فوراً سے یعنی سلیکٹ کریں گے تو فوراً سے وہ فارمیٹ کاپی ہو جائے گا. اب کاپی ہونے کے بعد چونکہ ہمارے پاس تو بہت سی احادیث موجود ہیں اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے، جب ہم نے کاپی کر لیا، کاپی کرنے کے بعد وہی طریقہ سلیکٹ پہ جائیں گے، یہاں پر سلیکٹ ٹیکسٹ سملر فارمیٹنگ پہ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد جو یہاں میں نے کرسر رکھا ہوا تو اس وجہ سے یہ سلیکٹ ہو گیا. کرسر ہم نے یہاں پر لانا ہے، سلیکٹ کریں گے. اسی طرح سے سلیکٹ کیا، جتنی بھی احادیث ہیں وہ اسی طرح سے سلیکٹ ہو گئیں. پھر اس کے بعد ہم نے ریفرنسز میں جانا ہے، ایڈ ٹیکسٹ میں جانا ہے، اس کو لیول میں کنورٹ کرنا ہے. آپ اگر ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لیول 2 میں بھی کر سکتے ہیں، 3 میں بھی کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ چینج کرنا چاہیں. میں اس کو فی الحال لیول 1 میں ہی رکھتی ہوں. اس کو لیول 1 میں کنورٹ کر کے اس کے بعد وہی طریقہ ہے کہ آپ نے جہاں پر فہرست بنانی ہے وہاں پر جا کے فرض کریں ہم یہاں پر فہرست بنانا چاہتے ہیں، میں یہاں کرسر رکھوں گی، اس کے بعد ریفرنسز میں جاؤں گی، ٹیبل آف کنٹینٹس میں جاؤں گی،
کسٹم ٹیبل آف کنٹینٹس میں، پھر یہاں سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیٹنگ کرنی ہے، اسی طرح سے ہم سیٹنگ کریں گے۔ فرض کریں آپ نے اپنی جو احادیث کی عبارت تھی اس کو لیول 2 میں کیا تھا، تو یہاں پر آپ نے لیول سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے جس بھی لیول میں اپنے فونٹ کو کنورٹ کیا ہے تو اسی کے اکارڈنگ آپ نے اس کو یہاں سے چینج کرنا ہے۔ چینج کرنے کے بعد آپ اس کو اوکے کر دیں گی۔ اوکے کریں گے تو یہ یہاں سے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، کیا آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں ریپلیس کرنا چاہتے؟ تو یہ دو آپشن ہے، آپ چاہیں تو ریپلیس کر دیں، چاہیں تو ریپلیس نہ کریں۔ چونکہ ہمیں مختلف فہارست بنانی ہوتی ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس کو ریپلیس نہیں کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے اوکے کا بٹن دبا دیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس پوری فہرست بن کے تیار ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس جو عبارت ہے وہ ایک لیفٹ سائڈ آ گئی ہے اور جو پیج نمبر ہے وہ دوسری طرف آ گیا۔ تو اس کی سیٹنگ کے لیے بھی سمپل آپ نے ہوم پر جانا ہے۔ ہوم پہ جا کے آپ نے یہ جو جتنی بھی عبارت ہے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہوگا، یہاں سے ہم اس کو رائٹ سائڈ پہ کر دیں گے تو وہ ساری سیٹنگ خود بخود ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اس عبارت کو سلیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد ہی یہ درست ہوگی۔ چونکہ دیکھیں جتنی عبارت میں نے سلیکٹ کی تھی وہ ساری عبارت یہاں پر فہرست جو ہے وہ درست ہو گئی ہے، لیکن جس ایریا کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا تو وہ اپنی پرانی شکل میں موجود ہے۔ تو آپ اس طرح سے اس کو تبدیل کر کے فہرست بنا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو فہرست آیات اور احادیث بنانے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ بالکل آسان اور سادہ سا طریقہ ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے مقالے میں آپ کو فائدہ دے گا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے صرف یہ دیکھا کہ فہرست آیات اور احادیث کیسے بنانی ہے، اس کا مختصر سا اور بالکل آسان اور سادہ سا طریقہ ہم نے آج کے سبق میں سیکھ لیا۔ امید ہے کہ یہ تحریر مقالہ میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔